منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست میں پیر تک توسیع کی گئی تھی۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے تاریخی ترقیاتی کام کیے جس سے حکومت بوکھلا چکی۔ عوام نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ حکومت نیب گردی کر رہی ہے، ان ہتھ کنڈوں سے عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، منی لانڈرنگ کیس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت کی طرف سے انصاف ملے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طلال چودھری کے معاملے پر حکومت پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کی درخواستوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے عمر شیخ کی بریت کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ ملزمان کو آئندہ ہفتے تک رہا نہ کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کی ساری پالیسیاں کمزور طبقوں کو اوپر لانا ہے۔ مدینے کی ریاست فلاحی ریاست تھی۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ بھی اسلامی فلاحی ریاست کی تھی۔ پنجاب میں ایسا ہوا کہ ایک شہر کو اوپر اٹھایا گیا، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ قبائلی ضلع محمد میں شاہراہ کا افتتاح کے بعد عامائدین سے گفتگو۔ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان پر پاک لین میگا منی لانڈرنگ ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنسز میں فرد جرم عائد کی گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کا صحت جرم سے انکار۔ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اعلیٰ کونسل کا وفد بھی ہمراہ ہے۔ عبداللہ کی دفتر خارجہ آمد شاہ محمود قریشی سے ملاقات، وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صوبہ سندھ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب 6 ماہ سے بند تمام تعلیمی ادارے کھل گئے۔ آج سے پرائمری اور مڈل کلاسز شروع ہو گئیں۔ چند تعلیمی ادارے کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کو بہتر بنانے کے بعد 1 اکتوبر سے کھلیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ والدین کریں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے بائیکاٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے گلگت بلتستان کے انتخابات پر آج مشاورت کے لیے بلائے گئے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس منسوخ کر دیا۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اسپیکر کے فعل پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان کی زیر قیادت پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی۔ طلال چودھری پر تشدد کا معاملہ پولیس پہنچنے سے قبل ہی لیگی رہنما اسپتال سے غائب۔ ASP عبدالخالق کے مطابق بیان ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، اسپتال عملے نے ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیصل آباد میں عائشہ رجب کا بیان بھی ریکارڈ کرنے میں ناکام۔ رکن قومی اسمبلی عائشہ رجب علی پھٹ پڑی، تشدد کے واقعے سے اظہار لاتعلقی کر دیا۔ کہتے ہیں جس طریقے سے ان کی ذات پر بات ہوئی وہ تمام خواتین کی تذلیل ہے۔ عزت دار گھرانے سے تعلق ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے عزت پر سوال نہ اٹھائے جائیں۔ کراچی میں بجلی کی طلب و رسد کا فرق 650 میگا واٹ ہو گیا۔
جس کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کی طلب 3200 میگا واٹ، گیس پریشر میں کمی سے بجلی کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے پر غور آئے گا، جبکہ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ایف آئی اے کے شیڈول میں نئے قوانین کی شمولیت کی منظوری دی جائے گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ملک میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی نہ کوئی سمت ہے نہ ہی کوئی ایجنڈا۔ اپوزیشن صرف پاکستان کی ترقی کے سفر کو روکنے کے در پہ ہے۔ منفی سوچ اور محاذ آرائی کی سیاست کرنے والے دراصل اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں۔